بلوچا بیٹھ جائیں. یہ دوست ہمارے بہت ہی ان کے ہم شکر گزار ہیں طارق جاوید صاحب کہ وہ فیصل آباد سے عالم صاحب کی محبت میں یہاں تشریف لائے اور انہوں نے مسلسل تقریر کو سنا. ہم میری درخواست یہ ہے کہ ان کے ساتھ گزری ہوئی ڈاکٹر کے ساتھ گزری زندگی پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں سنائیں, اپنے یادیں شیئر کریں. ہم بڑے تحمل کے ساتھ سنیں گے اور ہم آپ کے انتہائی ممنون اور شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف آئے. تعارف میں نے کروا دیا ہے. فیصل آباد آرٹس کونسل کے سابق ڈائریکٹر ہیں جناب طارق جاوید صاحب. سب سے پہلے تو میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ترقیت دی ہے اور ہم سب کو یہاں پہ جمع کیا تاکہ ڈاکٹر صاحب کو یاد کیا جا سکے اور ایک حوالے سے ان کی ایک تعزیت کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب سے میرا تعلق 36-37 سال تھا. ہم یونیورسٹی تھے 88-87 میں, تو ہمارے جو دوستوں کا گروپ بنا کلاس میں, ان میں ایک فیصل آبادی تھا, اس کا نام تھا عبدالسلام قریشی. ڈاکٹر صاحب جو تھے اس وقت وفاقی کالونی میں رہا کرتے تھے. عبدالسلام قریشی کے بھائی افتخار فیصل صاحب تو ضرور انہیں جانتے ہوں گے. وہ فیصل آباد میں جمعیت کے ایک بڑے نام تھے اور جمعیت کے پلیٹ فارم پہ وہ پی ایم سی میں پریزیڈنٹ بھی رہے. اور اسلام قریشی میں تھوڑی سی اس میں چینجز آ گئی تھی. بے شک وہ جماعتیہ تھا لیکن وہ لبرل تھاٹس بھی سن لیتا تھا, یہ پروگریسو ٹریڈیشنل تھاٹ بھی سن لیتا تھا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سے ان کا دوستی کی یہی وجہ. ایک دن ہاسٹل میں وہ ہمیں کہنے لگا کہ یار ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست ہیں فیصل آباد نائل پور سے ہی ہیں, تو کیوں نہ ان کے پاس چلا گئے. ہم گئے تو ڈاکٹر صاحب کو جیسے ابھی بات ہوئی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے 3-4 سیگمنٹ سب دوستوں نے ڈسکس کیے. ایک تو یہ کہ وہ وٹی بہت تھے, جملہ بڑا اچھا کرافٹ کرتے تھے, یہ بھی سچ ہے. دوسرا یہ کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ان کا یہ جو جملہ کرافٹ کرنے کا آرٹ تھا وہ اس پہ اوور شیڈو کر گیا ان کی تنہائی پہ. وہ ان کو تنہائی کو بھی وہ فیل کرتے تھے اور بڑی شدت سے کرتے تھے. تیسرا ان کا جو پارٹ ہے جو ڈسکس ہوا وہ ان کا تحریک ہے پولیٹیکلی اور ادبی حوالے سے, اور یہ تینوں باتیں درست ہیں. تو جب ہم گئے تو ڈاکٹر صاحب سے وہ دے گیا تھا ان کو آموں کی یہ سیبوں کی پیٹنگ ہے, کوئی ایک دو کوئی اسٹوڈنٹس کا اقبال ہے. تو انہوں نے ہمیں ان سیبوں سے تعارف کر ہمیں کھانے کو دیے تو ہم نے کھائے. ہم خیر واپس آ گئے وہاں سے. 3-4 ان کے میں واقعات سناؤں گا کہ جس میں وہ بڑا اچھا جملہ کرافٹ کرتے تھے اور یہ بات بالکل درست ہے. ہم بہت دیر ان کے ساتھ رہے. جب ہم واپس آ گئے تو اگلے دن اسلام قریشی پہ کہتے ہیں کہ چلے آئے ڈاکٹر صاحب کو مل کے آتے ہیں. جب ہم گئے تو لیٹ ہو گئے تھے. ہم کو رات 12-1 بجے کا 12 بجے کا ٹائم تھا جب ڈاکٹر صاحب اس وقت ڈیچیسن میں جاب کر رہے تھے. ہم نے ان کا دروازہ ناک کیا تو ڈاکٹر صاحب باہر نکلے اور نکلتے ہی ان آنکھیں ملتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں یار آپ بھی بڑی سردی میں آتے ہیں تو میری بھی نیند خراب ہوتی ہے, تیری پیٹی ہے نا سے باندھی ہے چپوٹ کے لائے. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ہم طے کر کے اسی کہا جی ڈاکٹر صاحب اسی سیب والی پیٹی بھی لے جانے ہیں لیکن اسی نال تھانوں بھی لے جائیں. یہ سلام ہمیں کنونس کر کے گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اکیلے رہتے ہیں, ان کی فیملی لائف کوئی ہے نہیں, تو یار اگر آپ سب لوگ اجازت دیں تو ہم انہیں ہاسٹل لیں. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہے. ہم نے کہا جی کہ تو یہاں پہ اکیلے رہتے ہیں تو ہاسٹل ہمارے پاس آ جائے. ڈاکٹر صاحب کہتے اچھا چلے 1-8 دن مجھے دیں. سوچ کے 12 بجے ڈاکٹر صاحب کو ہم نے ہاسٹل شفٹ کر لیا. اور ہمارے کلاس فیلوز کو تو پتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کلاس فیلو نہیں ہے, لیکن جو اپیرنٹلی باقی لوگ ملنے آتے تھے ان کا یہی خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے کلاس فیلو. وہ پھر ہاسٹل ہمارے ساتھ ہی 1.5 سال رہے. اور ان کے اس چیز سے یہ جو جملہ کرافٹ کا اس کے بے شمار واقعات ہیں. فرض کریں ایک دن ہمارا ایک کلاس فیلو روم سے سجاد انور خان یہ ابھی ٹی وی سے ریٹائر ہوا ہے, تو وہ باہر کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا نا, تو اس نے 2-3 منٹ لمبی بات کی. تو جب اندر آیا تو ڈاکٹر صاحب بھی ظاہر لیٹے ہوئے تھے, تو اس سے پوچھا کہ سجاد باہر کون سی. کہنا یار وہ جمعدار سی سویپر سی. کہتے وہ تو فرینکنیس تو ہی اندازہ ہو رہا سی تسی گل بات کی تھی. سو
پھر یہ ان کے جملے میں اتنی کاٹ ہوتی تھی. رواز گارڈن کا بھی حوالہ دیا کہ رواز گارڈن میں وہ رہتے تھے, تو رواز گارڈن میں خود ہی بتاتے تھے. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا اس میں طنز بھی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو لینڈ لیڈی تھی وہ جو بچے ادھر رہتے تھے, کہتے ہیں ہم سارے اکیلے ہی رہتے تھے ادھر, تو وہ شور مچاتے تھے, کھپ ڈالتے تھے اور رولا ڈالتے تھے. تو ایک دن وہ لینڈ لیڈی کہتی ہے کہ آپ سب لوگ چلے جائیں, مجھے کسی کے کرائے کی ضرورت نہیں, آپ یہاں سے چلے جائیں اور میں جو ہے آپ لوگوں کو اب اسپیئر نہیں کر سکتی. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں بھی کمرے سے نکلا تو میں نے اسے کہا کہ میم ہفتہ 10 دن دیں, میں کوئی جگہ ڈھونڈ لوں تو اس کے بعد میں خالی کر دوں. تو کہتے ہیں وہ لینڈ لیڈی آگے سے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب نہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہی, میں ان لوگوں پاروں کی بات کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس نے تو اخلاقاً یا ہمارے بیہیویئر کی وجہ سے ہمیں اسپیئر کیا ہے, اسی اپنے حساب سے ویک مطلب کر لیں. یعنی یہ جو ہمارا مزاج ہے خواتین کے حوالے, کہتے ہیں اس نے تو اخلاقاً یا ہمارے بیہیویئر کی وجہ سے ہمیں اسپیئر کیا ہے, لیکن اسی اپنے حساب سے ویک مطلب کر لیں. پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا ہاسٹل میں اکٹھے رہے, 2 سال بڑا زبردست ٹائم گزرا. سارے ہم اسلام فریشی بڑا چودھری تھا, سجاد خان بڑا مذاق ذاکر. اس کے بعد جب میں یہاں سے فیصل آباد چلا گیا تو پھر ایک گیپ آیا. اس کے بعد جب میری جاب ہوئی تو میں لاہور آیا تو ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ رابطے بحال ہوئے, لیکن ٹیلی فونیکلی رابطہ ہوتا. پھر میں شادمان 2001 میں یا 2000 میں وہاں پہ ایک فلیٹ خالی ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک دن فون کیا کہ میں اس وقت بار ٹاؤن رہتا تھا کہ یار یہاں پہ ایک فلیٹ خالی ہوا ہے تو اگر آپ یہاں پہ آ جائیں. تو مجھے بھی چاہیے تھا کیونکہ میں بہت دور سے آفس آتا تھا, تو میں نے کہا کہ چلیں یہ سینٹر پوائنٹ ہے یہاں پہ میں خیر اس فلیٹ. پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 12 سال 13 سال جو میں 12 میں فیصل آباد گیا, یہ 10-12 سال کی رفاقت بہت زبردست رہی. اس میں جو 2-3 چیزیں ہیں, یہ یونیورسٹی دور کی بات ہے جب ڈاکٹر صاحب کا میں دوسرا اینگل ایک ٹچ کرنے لگا ہوں ساتھ ساتھ, کہ جو ان کی فیملی لائف تھی یا جو لونلینس تھی یا جو کلاپا تھا, یہ ان کی فیملی لائف اس وقت خراب ہو چکی تھی جب ہم انہیں ایک ہاسٹل میں لائے. ہمارے ایک دوست تھے سعید پراچا صاحب, جو جماعت اسلامی کے فرید پراچا صاحب کے بھائی تھے. وہ عمر میں ہم سے 5-7 سال بڑے تھے اور ہمارے ساتھ ان کا ایڈمیشن ہوا تھا. وہ ہم سے میچور تھے, تو ڈاکٹر صاحب کا یہ معاملہ جو ہے ان کے سامنے پہنچا. اس وقت ابھی مکمل خراب نہیں ہوا تھا. پھر پراچا صاحب نے اور کچھ دوستوں نے ایفرٹ بھی کی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ خراب نہ ہو اور کسی طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہے, جو ان کی ڈومیسٹک لائف تھی. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہ ہو سکا اور وہ چلے گئے. تو یہ ہمیں اس وقت سے پتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ معاملہ, ہم نے گھر کبھی ٹچ نہیں کیا. لیکن جب میں نوکری کے دوران یہاں پہ رہا تو پھر بہت ساری چیزیں اس حوالے سے بھی میرے سامنے آئی, جو کہ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. سب سے پہلے تو ان کا یہ جو ہے سیگمنٹ مزاح والا اور فکرے بازی والا. ایک دن یہاں پہ ہم فلیٹ میں ہم شام کو ضرور اکٹھے ہوتے تھے. میں ابھی جاب سے واپس آ جاتا تھا, شام ہماری اکٹھے گزرتی تھی, اگر وہ نکلے ہوئے نہیں ہیں تو لیٹ تک. یہاں پہ کسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کوئی بات کر دی, تو ڈاکٹر صاحب نا, اب دیکھیں جملہ ایسا جملہ خوبصورت کرافٹ کرتے تھے, بہت کم لوگوں میں نے یہ آرٹ دیکھا. میں نے کوئی بات کی تو لیٹے ہوئے تھے نا, میں ایسے چیئر پہ بیٹھا تھا, وہ زمین پہ کارپیٹ پہ لیٹے ہوئے. کہتے واہ 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 چور صاحب کیا بات, کیا گل کی تھی تسی, کیا گل کی تھی تسی, نال ہی اٹھ کے بیٹھ گئے. کہتے ایسی گل لگتا ہی نہیں کہ تسی کی تھی. اور پھر ایک دن میں پانی کی بوٹل سے لے کے تو پانی لینے جا رہا تھا, یہ گورنمنٹ کا نا, تو مجھے کہتے ہیں کدھر چلے. میں ان کے فلیٹ کے, ان کے ساتھ والا فلیٹ میرے پاس تھا, ان کے دروازے کے سامنے سے گزرتے تھے, دروازہ وہ کھلا رکھتے تھے. کہتے کدھر چلے. میں خاصا پانی لین چلے ہیں مارکیٹ تو نا گورنمنٹ, اندر ساری 2 بوتل لے جاؤ. میں تسی بھی دے دو, ہوں تسی پانی بھی اسی تہاڈا لینا ہے. کیونکہ تسی بھی لوگوں کو دسن جوگے ہوو گے کہ اسی بڑے بڑے لوگوں کا پانی بھرے ہیں. یعنی بات کرافٹ کرنا, اور یہ ایک طرح سے مطلب سیکوینس تھا ان کے پاس نا, اس طرح کا کہ بڑے پریٹی اور شارپ وٹ. اور واقعی یہ جملہ ایسا. پھر میں واک شروع کی باغینا, یہ ریس کورس میں واک کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, ابھی کسی نے پیٹ کی ان کی بات کی, تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تھی شامی کتنے جانے ہو. میں کہ میں ریس کورس واک کر لوگ کل تو میں بھی تو میرے ساتھ چلے. ظاہر ان کا ویٹ زیادہ تھا, وہ اتنا برسک تو نہیں, میں بھی اس وقت تھوڑا بہتر ہوتا تھا تو اتنا برسک تو نہیں چل سکتے تھے. لیکن خیر نا, ایک چکر کے بعد نا میں, وہ ڈاکٹر صاحب بہت پیچھے رہ گئے, تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو 3 چکر لگاتا ہوں, وہ 3.25 کلومیٹر کر رہے ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب کہتے جی میں آج تھوڑا ساتھ دیا گا. تو میں چلا. خیر واک انہوں نے کھینچ کے 2 چکر لگائے. واپس جب ہم کمرے میں آئے اگلے دن میں جانے لگا تو میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آئے ہو پھر چلیے. تو میرا خیال تھک گئے تھے تو ہر 2 چکر انہوں نے لگا لے. کبھی انہوں نے کوئی ایگزرشن کی. کہتے نہیں جو صاحب میں نا پڑھیا کتنے تو کہتے ایک دن چھڈ کے بھی ایک دن بات کر لو کافی. اچھا وہ دن اسکپ ہو گیا. اگلے دن پھر میں نے پوچھا میں کہ جی آ جاؤ میں چلے. کہتے نہیں میں مزید پڑھیا کہ بے شک ہفتے ایک دن بھی کر لوں وہ بھی کافی. میں کہا ڈاکٹر صاحب دیکھ لو ہوں تھی یہ پکی رہنا. کہتے میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ جو تھی مجھے پوچھو گے تو پھر میں تمہیں یہ کہاں گا کہ میں یہ بھی کتنے پڑھیا ہے کہ واقع تے بندہ صرف گفتگو ہی کر لے تو کافی. یعنی اس طرح کی باتیں وہ اتنا. پھر میں نے انہیں کہا کہتے یار میں نے اپنا پیٹ کم کرنا ہے تو مجھے بتاؤ پیٹ کی ایکسرسائز بتاؤ. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ الٹے لیٹیں جو یوگا کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. میں نے کہا الٹا لیٹیں اور آپ کا جو ہاتھ ہے سینہ ہے اور آپ کے پاؤں جو ہے نا وہ زمین پہ نہیں لگنے چاہیے اور پیٹ پہ سارا وہ اسٹریس کریں اور وہاں سے پھر اپنے لیگس جو ہے اوپر لے کے آئیں ہاتھ لے کے جائیں اس طرح. تو آپ کی جو چیسٹ ہے نا اور پاؤں وہ زمین پہ نہیں لگنے چاہیے. جب میں یہ بات کہی تو کہتے ہیں میں الٹا لیٹ گیا تھا میرے پیر تے لتاں دے ویسے ہی نہیں زمین پہ لگے. اپنے آپ کو یعنی اتنی باتیں اور اتنا ہم ہنستے تھے شام کو اتنا ہنستے تھے. اب یہ اس طرح کی چیزیں تو آپ سمجھے کیونکہ میں تو پھر 12-14 سال روز ان کے ساتھ شام ہماری اکٹھی گزرتی تھی اور اس طرح جملے انہوں نے کہنے اور فل بدی فوراً. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا جو دوسرا سیگمنٹ ہے کہ وہ اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب ہم شام میں یا اس طرح بیٹھنا تو میرے پاس اس وقت میں سیکٹری انفارمیشن کے ساتھ تھا. میرے پاس 2 اسائنمنٹ تھی. میں پی ایس او بھی تھا پی آر او بھی تھا. میں ان کے لیے ایک نا سیکٹری صاحب کے لیے پرنٹ میڈیا کی ٹرینڈ رپورٹ بھی بناتا تھا. اچھا ان دنوں میں پی ایچ ڈی کے لیے یونیورسٹی کلاسز بھی ہوتی تھی. سیکٹری صاحب نے مجھے اسپیئر کر دیا کہ آپ مارننگ میں نا جب صبح میں نے انہیں کہا جی مجھے چھٹی دے دیں. وہ کہنے لگے کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا میں یونیورسٹی انرول ہو گیا اس طرح. تو مجھے کہنے لگے کہ کس طرح آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر اور آج میں کوئی اسائنمنٹ دے دیں. انہوں نے مجھے کہا کہ پرنٹ میڈیا کی ٹرینڈ رپورٹ بنا کے نا تو آپ رپورٹ مجھے بے شک کوئی امپورٹنٹ چیز ہو تو فون پہ بتا دو اور آپ یونیورسٹی چلے جائیں کرو کب کلاس کرو. اب میں نے صبح جلدی اٹھنا کیونکہ 6 بجے مجھے آفس پہنچنا ہوتا تھا. صبح ارلی ان دا مارننگ 9 بجے تک کام ختم کر کے میں. تو ڈاکٹر صاحب جو کلاپے کی بات کرتے ہیں جہاں سب دوستوں نے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بہت زیادہ محفلی آدمی تھے. شاید یہ ان کا ریفیوج بھی تھا محفل کے بغیر. ان دنوں جب میں ان کے قریب رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کیونکہ میں صبح جلدی اٹھنا ہوتا تھا. میں خبر نامے کے بعد نا 9 ساڑھے 9 بجے میں اٹھنا 10 بجے میں کہنا ڈاکٹر صاحب لو میں پھر ہم سون چلے کیونکہ میں نے وہ نہیں چڑھ سب بیٹھو. اگر کوئی بندہ نہیں اگر بندہ بیٹھا ہے پھر نہیں انہوں نے روکنا. اگر نہیں بیٹھا تو پھر انہوں نے کہنا بیٹھو زبردستی چلے وہ بیٹھ. اور یہ 10 بجے نے وہ کی تھی سر سوئی جانے ہو سون نہیں آئے ہوتے. میں کہنا تھی تو آرام نہ رکھنا. میں صبح 6 بجے جانا ہے تو یہ مطلب میں 5 بجے اٹھا گا. وہ نہیں بیٹھا چلو آدھا گھنٹہ بیٹھ. اب میں نے آدھا گھنٹہ بیٹھ جانا. انہوں نے گپے لگاتے رہنا. پھر جب میں نے اٹھنا ڈاکٹر صاحب 10:30 ہو گئے 10 منٹ تک بیٹھا. یعنی اس سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ آدمی اکیلا اور چھت کی طرف دیکھتا رہے تو کیا اس پہ اکلاپا بھی اور لونلینس بھی ان کا چونکہ مزاج ایسا تھا. فیصلہ آبادی سمجھ لے انہیں کہہ لیں لائل پوریا کہہ لیں یا جو بھی کہ ان کے مزاج میں ایک وٹ تھی لوگوں کو یہی نظر آتا تھا. لیکن ایک اور جب ان کے بچے اور ان کی وائف کی ڈیتھ ہوئی ہے اس وقت وہ میرے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر لیتے تھے پرسنلی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح نا میری مسز کی ڈیتھ ہوگی اور بچوں کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب یہ بہترین موقع ہے آپ کسی طریقے سے ان کو اپروچ کریں بچوں کو. اگر کوئی فون نمبر ہے یا کوئی جاننے والا ہے کیونکہ پہلے بچے آپ کو شاید ولن سمجھتے ہونا چونکہ ظاہر ہے وہ ماں کے ساتھ رہے ہیں وہیں براٹ اپ ہوئے ہیں. اب ہمیں تو اصل کہانی کا نہیں پتا. ہم خاتون سے کبھی ملے نہیں اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کبھی شیئر نہیں کیا تھا. پراچا صاحب جو کہ اس وقت میڈیٹر تھے وہ کچھ چیزیں بتاتے تھے کہ وہ خاتون یہ کہتی ہیں یہ کہتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کبھی بات تو میں نے کہا اس وقت تو شاید وہ خاتون لیکن اب بچے اس وقت بچوں کی عمر 17-18 سال تھی جب ان کی ماں بھی چلی.
تو آپ ان سے رابطہ کریں اور انہیں اپروچ کریں اور مائنڈ بھی کیا اس وقت وہ آپ کو ولن سمجھتے تھے لیکن اب انہیں ضرورت ہے کیونکہ اب جو ان کا آسرا تھا ماں کی شکل میں وہ بھی چلا گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو اپروچ بھی کیا. پھر ایک بڑا بیٹا تو خیر تھوڑا بہت آ گیا لیکن چھوٹے بیٹے نے جو اس دن میں یہ رسپونڈ کیا چھوٹے سے. اب چھوٹا جنازے پہ آیا ہوا تھا, بڑا نہیں تھا, ہم فیصل آباد تھے, چھوٹا جنازے پہ تھا. اب ڈاکٹر صاحب کے ان کے ساتھ لیکن اس وقت بچے ظاہر ماں کے مرنے سے آپ سوچ سکتے ہیں, ہم سب پیرنٹس ہیں کہ اس طرح کے حالات میں بچے جب سنگل پیرنٹ بچے ہوتے ہیں اور وہ جو بندہ موجود نہیں ہوتا اس کے بارے میں ان کی سوچ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے. اگر ماں نہ ہو, ماں فرض کرے مرد کے پاس بچے چھوڑ کے شادی کر لے تو ماں کے بارے میں بچے کیا سوچیں گے. ڈاکٹر صاحب نے تو چلے شادی نہیں کی لیکن وہ اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا. تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا, میں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نا فون کریں, اپروچ کریں, اب موقع ہے. تو پھر اب چلے گئے. تو اس سے پہلے میں نے کبھی کسی سے باتیں یہ شیئر نہیں کی. تو چلے گئے. تو میرے کہتے شام میں گیا تو ڈاکٹر صاحب بہت ڈپریس, بہت زیادہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا, خیر ہے تسی ٹھیک ہو, کوئی گل نہیں انہوں نے کی تھی نا. کہتے بس ٹھیک ہے. میں کہا نہیں پھر بھی کوئی ہے, تم اب ساتھ رہتے تھے. میں کہا موڈ کا پتہ چل جاتا ہے, تسی ٹھیک تو نہیں لگتا کی مسئلہ. کہنے لگے جو صاحب عزت ہی کراتا ہے. میں کہا کیا ہوا ہے. کہتے فون کیا تھا, چھوٹے بچے نے فون اٹھایا تھا, اس سے میں نے بات کی. اس نے کہا آپ کون ہیں. میں نے کہا میں عالم خان ہوں. اس نے مجھے ڈیڈی نہیں کہا یا بابا نہیں کہا. اس نے کہا سوری سر, اب آپ کی ضرورت نہیں. اب یہ دیکھیں ہم سب ان کے اکلاپے اور ان کی موت کو یاد, اس بندے پہ کیا بیتی ہو. وہ خود اسی اکلاپے کا شکار تھا, اس کو ضرورت تھی, اس کے بچے, فیملی, بڑا. ویسے ہم سب لوگ پیرنٹس یہاں پہ بیٹھے ہیں, بچے ہوں بھی تو انسان جو ہے وہ خوار ہو سکتا ہے. بچے ہوتے ہوئے بھی آپ کو اکیلا کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ایک آس تو ہوتی ہے نا بندے کو, ایک امید تو. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی گل نہیں ہے, جو بچہ کل کے ڈیتھ ہوئی میری والدہ کی ایک جذبات کی اسی تھوڑے دن پہن دو, تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے. جو غصے چ بھی ہوئے گا, نوجوان ہے, 16-17 سال کا بچہ ہے کہ یار میری والدہ نہیں ہے گی, پہلو ساری زندگی باپ کی تک نظر نہیں آیا, آج میری والدہ پتہ نہیں والدہ نے کی کہانی سنائی ہوئی ہو اور تو کتنا ملت دے. تو ابھی وہ بچہ شاید نہ تو کچھ دن پھر آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے وہ بچے پھر میں بڑے سے تمہیں ملا, میں نے آج سے 2-4 دفعہ ان کو ملنے بھی آیا تو میں بھی ساتھ ہوتا تھا. لیکن عویس سے میری ایک ہی ملاقات, پھر میں 2012 میں فیصل آباد چلا گیا. تیسرا ان کا ڈاکٹر صاحب کا یہ جو تھا نا, یہ لوگوں کو جو بہت قریب لوگ تھے ویسے وہ شیئر نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب کا ایک مزاج تھا جو بہت کمپوز تھے, شیئر نہیں کرتے تھے. وہ اتنی کی بات, اور میرا اپنا ایک مزاج ہے کہ میں مجھے کریوسٹی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں جتنی بات کوئی خوشی سے بتانا چاہے وہ بتا دے. آپ جیسے کہتے ہیں نا ٹو میں لگنا کہ یار ضرور میں نے پتا لگے کیا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا اوور آل مزاج بھی یہی تھا. میں بھی اتنی بات جتنی انہوں نے بتانے کے سنی تو ان کا مزاج, لیکن اس حوالے سے وہ بہت زیادہ کبھی کبھی ایک دن لیٹے ہوئے تھے ایسے, اس میں مزاح بھی ہے, کرپ بھی ہے. تو میں آیا تو اس دن بھی ڈپریس تھے نا, میں آفس سے آیا تو رات 9-10 بجے کا ٹائم تھا. میں نے کہا لیٹے ہوئے تھے, میں ڈاکٹر صاحب کی گل کی ہوئے. کہتے چور صاحب زندگی نے ساڈے نال کوئی اچھا سلوک نہیں, بڑیاں پٹھنیاں ماری نے یار, سانو سیدھا نہیں آندا. اچھا 2 منٹ اس طرح کی گلاں کرتے رہے, زندگی نے ساڈے نال کوئی چنگا سلوک نہیں کیتا. اس دن بھی لیٹے تھے کارپیٹ پہ نا, چیئر پہ سے اٹھ کے کئی دفعہ لیٹ گئے. تو پھر فوراً ہی پاسا مار کے مینوں کہندے نے ویسے آپس کی گل ہے زندگی ساڈے ہاتھ چڑھی ہے کاسی بھی پھر وہ ساتھ اس تکلیف سے وہ اس جملے کو میں نے بھی انجوائے کیا, انہوں نے بھی اس سے لطف لینا شروع کر دیا. سو ایک بڑی مزے. تیسرا ان کا جو فیز ہے یہاں جو دوستوں نے ڈسکس کیا, اور ظاہر ہے یہی تھے ان کے, وہ پولیٹیکلی بڑے متحرک تھے. اور یہ جو ہے ادبی حوالے سے تو لاہور میں انہوں نے ظاہر, اور اس بات کا میں بھی حامی ہوں دوستوں سے ان کو زیادہ لکھنا چاہیے.
उन्होंने बहुत कम लिखे और शायद कुछ लोग वो रेटर बहुत अच्छे होते लिख नहीं सकते। तारीख में इस तरह की मिसालें हैं जिसमें लोगों ने लिखा नहीं है लेकिन वो बोलते बहुत अच्छा थे, और बाद लोग बोलते बहुत अच्छा है लिख नहीं सकते, बाद लोग लिखते बहुत अच्छा है बोल नहीं सकते। तो किसी किसी में अल्लाह ताला ये जो हुनर रखता है या ये वसफ रखता है कि वो बोल भी अच्छा सके, लेकिन डॉक्टर साहब को ज़्यादा लिखना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिखा। मलिक साहब बैठे, मलिक साहब से जब हम यूनिवर्सिटी से गए तो जहाँ डॉक्टर बैदी हसन थे हमारे यूनिवर्सिटी में, वारिस पीर साहब से हम पढ़े, तो जब हम वापस गए तो इन लोगों से, दो लोगों से बहुत सीखा ना, और ख़ास तौर पे जो जैसे अभी डॉक्टर साहब के वाले की बात हुई है कि वो क्या वो हम सब ने ग्रेजुएशन में पढ़ा मिस्टर चिप्स, तो मैंने जो पोर्ट्रेट बना के दिया था वो डॉक्टर मेहदी हसन को मिस्टर चिप्स का ही दिया था, उस पर लिखा था गुड बाय मिस्टर चिप्स, पोर्ट्रेट बना के उन्हें दे दिया था कि सो वो डॉक्टर साहब भी ऐसे ही थे। तो जब हम गए तो मलिक साहब से फैसलाबाद में हमारा तारफ़ हो गया। सो इनके भी और डॉक्टर साहब को देख के, और जब हमें ये हमसे 15-16 साल या 17 साल बड़े होंगे, लेकिन इनका वो पीरियड था जिसमें इन्होंने बड़ी तहरीक से ज़िंदगी गुजारी, और उस दौर के सारे लोगों को मैं हैरत से देखता हूँ। और अगर कोई बंदा उस दौर का इस तरह समाजी या सियासी किस्म का जो हमारा कल्चर था उसके बारे में गुफ्तगू करे तो मैं 3-3 घंटे भी सुन सकता हूँ खामोशी से। और ये इतना ज़बरदस्त ये लोग थे, इनकी ज़िंदगी। अनफॉर्चुनेटली जब हमने मैट्रिक किया था उस वक्त जनरल साहब आ चुके थे, ना कोई यूनियन थी, ना डिबेटिंग सोसाइटी थी, ना ड्रामेटिक क्लब था, ना एक्स्ट्रा करिकुलर कोई नहीं थी, और हमारा पूरा कैरियर जो था वो उसकी नज़र हो गया। तो ये जो पुराने लोग थे जिन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी ये तहरीकों में भी हिस्सा लिया, और नज़रियात के हवाले से, यहाँ पे नज़रियात के हवाले से बात हुई, नज़रियात के हवाले से ये बड़ा ही सुनहरी दौर था। देखिए ना, आप किसी काज के लिए तो आप काम कर रहे होते हैं ना, वो मनु भाई ने कहा था कि जब नज़रियात पिछली सीटों पे चले गए तो मुफादात अगली सीटों पे आ जाते हैं, जब नज़रियात पीछे चले गए तो मुफादात ही फिर अगली सीटों पे रहे। और हमने जब से होश संभाली है हमने मुफादात के लिए लोगों को पॉलिटिक्स भी करते देखा है। मुफादात के लिए समाजी गली में कोई नलका लगवा देना तो बंदा फौरन परेशान हो जाता है कि हम कौंसलर का इलेक्शन से लड़े। यानी हम समाजी हवाले से भी लोगों के जो चौधरी साहब, क्योंकि क्या बात है, नजरियात खत्म हो गए। और मुन्नू शुएब बिन अजीज हमारे सेक्रेटरी भी रहे, आप सब लोग जानते हैं, राइट में शायर भी हैं बड़े अच्छे। ये यहाँ पे थे तो वो एक दिन सेक्रेटरी ऑफिस में कोई उनका दोस्त मिलने आया हुआ था, तो कहता है शुएब साहब हम तुसी ये सब लोग आप लोग इसको एंजॉय करें। तो शुएब साहब हम तुसी कभी किया पार्टी हाउस गए? उन्होंने नहीं हम तो कभी नहीं गया, कभी किते है मैं चक्कर ला रहा हूँ लेकिन मैं घट ही जाना। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵਰਸਸ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੈਮਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ? ਸ਼ੁਐਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਆਦਮੀ, ਸ਼ੁਐਬ ਬਿਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ कहते मैं क्या जरा पहलों उठ के चला जाए ਉਹਦੇ ਤੇ गुफ्तगू बहुत अच्छा, बड़ा सच है, बड़ा सच है, बहुत सच है। देखिए ना, जब नजरियात आप नजरियाती गुफ्तगू खत्म कर देंगे तो गुफ्तगू इंडिविजुअल्स पे आ जाएगी, फिर आप पर्सनैलिटी पे गुफ्तगू करनी शुरू कर देंगे, फिर आप शख्सियात को डिस्कस करना शुरू कर देंगे, जो कि बहुत छोटा और मीन काम है उसके मुकाबले। सो ये लोग डॉक्टर साहब के पास चूँकि आखिरी यूनिवर्सिटी में तो हम सब इतने मैच्योर भी नहीं थे और फक्कड़बाजी ज़्यादा होती थी, यानी हर वक्त मजाक। वो भी बिट्टी आदमी थे, उन्होंने भी जुमले, हमने भी। फिर एक गैप आ गया, फिर जब मैं जॉब के लिए लाहौर आया तो उनसे दोबारा, और फिर आखिरी 12 साल जो मैं उनके साथ फ्लैट एक ही बिल्डिंग में रहा तो फिर उनके साथ बढ़ ये लोग जिन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से यानी प्राइमरी हाई स्कूल से ये काम शुरू किया, ये ऐसे मलिक साहब हैं। अब इनके पास पिछले दिनों भी हम फैसलाबाद बाहर में बैठे थे तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की। इन्होंने कहा कि यार जो 60s या 70s का अशरा था ना, उसमें जितने जो पीपल्स पार्टी के बंदे MPA रहे या MNA रहे, कहते उनमें से उन लोगों की सारों की जिंदगी बाद में भी आम आदमी की तरह रही। कहते मैंने ऐसे, इन्होंने मौला बख्श गुज्जर का MPA का नाम बताया, कहते MPA रहने के बाद वो अखबार यहाँ पे हाथ पे डाल के ना तो अखबार बेचा करता, हाथ पे डाल के MPA रह चुका था। ये फिर इन्होंने एक खूबसूरत बात और की, उन्होंने कहा चले यार हम तो नजरियाती उन लोगों के साथ थे, यानी ये जो लेफ्ट के थे या जो प्रोग्रेसिव थे। कहते हैं उस दौर के जो मुस्लिम लीगी थे ना वो भी साजिशी थे, करप्ट नहीं थे, क्योंकि नजरियाती पॉलिटिक्स हो रही थी, एक नजरियात को लोग रिफ्लेक्ट कर रहे थे।
میں جب ایک بات میں خیر میں نہیں جانا ایک لمبی ہوگی چودھری پرویز علیہ کے دور میں فرق شاہ یہاں پہ ڈی جی پی آر بن گئے. فرق شاہ میاں صاحبان کے بہت قریب تھے, بہت زیادہ. لوگ کہتے تھے کہ جی یہ جو ہے میاں صاحبان جو ہے وہ تو شاید پارٹی چھوڑ دیں لیکن یہ, تو لوگوں نے کہا یار دیکھو یہ بن گئے. میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ, فرض کرے اول تو میاں صاحب نے آنا نہیں, یہ 2002-3 کی بات ہے. اگر فرض کرے 10 سال بعد میاں صاحب آ بھی جائیں تو یہ کیا لازم ہے کہ 10 سال بعد وہ اقتدار میں بھی آ جائیں. اگر فرض کرے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ وہ اقتدار میں بھی آ جاتے ہیں تو فرق شاہ کو کیا کرتے ہیں؟ فرق شاہ کو یہی دیتے, یہی ہوتا. تو یار اس کام کے لیے 10 سال کیوں انتظار کیا جائے جو پہلے مل رہا ہے؟ یہ کون سے نظریات ہیں کہ کسی نظریے کے حوالے سے انسان قربانی دیتا ہے جب آپ کا سارا معاملہ ہی مفاد کے لیے ہے. تو جب مفاد کے لیے تو یہ لوگ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب بھی بڑے بلیسڈ ہیں, ہم نے ان سے بہت سیکھا. ملک صاحب سے جیسے ہم بیٹھتے ہیں اور پرانی باتیں 60s کی اور 70s کی جس میں یہ بڑے تعلق سے اور واقعی یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گزرا ہوا وقت جو ہے ہم یاد کرتے ہیں. چوہر صاحب بھی آیا کرتے تھے, شوکت چوہر صاحب, ان سے بھی وہی ملاقات ہوئی. عابد صاحب سے بہت سارے دوست بھی ڈاکٹر صاحب نے لاہور میں ہمیں دیے جو کہ کیسٹ ہیں. ہم سب ڈاکٹر صاحب کی روح کے لیے صالح ثواب بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت اچھے, بہت اچھے.